بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قضائے حاجت کے کیا آداب ہیں۔ قضائے حاجت کے وقت کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز واجب ہے، اور کون سی چیز حرام ہے، اور کون سی چیز مکروہ ہے۔ ان بنیادی باتوں کو احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وكان رسول اللہ لا يأتي البراز يعني موضع قضاء الحاجة حتى يغيب فلا يرى۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ براز کو نہیں آتے، یعنی قضائے حاجت کی جگہ کو نہیں آتے یہاں تک کہ غائب ہو جاتے اور دکھے نہیں جاتے، یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے چھپنا، لوگوں سے اوجھل ہونا، یہ کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا کہ چلے جاتے دور تک میدان میں، یہاں تک کہ جہاں پہ آپ قضائے حاجت کرتے وہاں کسی کی نظر نہ پڑتی، تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا یہ کیا مستحب ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے، عن انس قال كان رسول الله اذا دخل الخلاء يعني اراد دخول الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے، یعنی کہ خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو لہذا بیت الخلاء میں جانے کے وقت، یا یہ کہ اگر کوئی میدان میں خلا کے لیے قضائے حاجت کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا کیا ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، مستحب ہے یہ دعا پڑھنا۔ اور جب آدمی بیت الخلاء سے نکلے، یا کہ میدان میں قضائے حاجت کر کے واپس ہو، تو کیا دعا پڑھے، اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث وارد ہے۔ وہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، جب آپ خلا سے نکلتے تو غفرانک کہتے، گویا کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے یا میدان سے قضائے حاجت کے بعد واپس ہوتے ہوئے یہ غفرانک کہنا ہے۔ جب آپ قضائے حاجت کر لیں اور نکلنا ہو تو غفرانک کہیں۔ یہ گویا کہ ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے نظروں سے اوجھل ہونا، پردہ اختیار کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے جانے کا جب ارادہ ہو تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے تو غفرانک یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تین چیزیں گویا کہ خیال رکھنا مستحب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت کون سی چیزیں ضروری ہے جس کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا کیا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو پیشاب اور پیخانہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اس پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے، ہے کہ نہیں، کیونکہ اس سے اس کو جو ہے عذاب کا سبب بتایا گیا ہے۔ لہذا پیشاب پیخانے کے چھینٹے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے پیشاب پیخانہ واپس اس کے بدن پر نہ پڑے، تو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء کے اندر آدمی اس طرح تو کوئی دقت نہیں، اگر میدان میں ہو تو نرم جگہ کا انتخاب کرے، سخت جگہ کا نہیں کہ اس کا پیشاب خود اس کی طرف واپس آئے۔ بیت الخلاء میں بھی جو ٹوائلٹ ہے وہ تھوڑا گہرا جو ہے انسان کو بنانا چاہے تاکہ اوپر چھینٹا کیا واپس نہ آئے۔
اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن اکثر عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ پیشاب کی وجہ سے کیا ہے، ایک کو پیشاب کی وجہ سے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نجاست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہ وہ کپڑے میں لگ جائے یا بدن کو لگ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حتی المقدور اپنے آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرے، یہ ضروری ہے کہ جس سے نجاست خود اس کی طرف واپس آ کر اسے نہ لگ جائے۔ دوسری چیز کیا ہے، واجب ہے کہ پردہ کرنا، شرمگاہ کا پردہ کرنا کم سے کم ہے کہ نہیں، حفاظت۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ گویا کہ قضاء حاجت کے وقت دو چیزیں کیا ہے ضروری ہیں، ایک پیشاب پیخانوں کے چھینٹوں سے، اس کے بقیہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ تو جتنا ممکن ہو پردہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ لوگ سڑکوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت کون سی چیزیں کیا ہے حرام ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کا رخ کرنا، قبلے کو اپنے سامنے کرنا یا اپنے پیچھے کرنا، یہ کیا حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان جب بھی قضاء حاجت کرے تو اس کا رخ کعبے کے طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی پیٹھ کعبے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو گھروں میں بھی اگر بیت الخلاء بنانا ہو تو اس حساب سے بنائے کہ جیسے ہم لوگوں کا ایریا جو ہے، یہ جو ہے مشرق اور مغرب کو چھوڑ کر بیٹھنے کا جو طریقہ ہو اتر دکھن ہو، تو یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے، تاکہ کعبے کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، نہ پیٹھ ہو۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، پیشاب اور پیخانے کے وقت قبلہ کا رخ نہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ چیز کیا ہے، حرام ہے۔ ایک دوسری چیز جو ہے دیکھنا چاہیے، جو کہ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے اس ایریے میں خاص کر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے روڈ پہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے منع کی، حرام ہے، بالکل کیا ہے حرام ہے لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرنا، یہ کیا ہے حرام ہے، اور اس کو لعانین سے حدیث میں تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے یا لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ قیل ومن لاعنان یا رسول اللہ، اس روایت یہاں پہ جو روایت ہمارے سامنے اس میں لاعنین ہے، قیل ومن لاعنان یا رسول اللہ، دو لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا الذی یتبول فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، یا سائے میں، اگر سایہ دار درخت ہے جہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا حرام ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو حرام ہے قضاء حاجت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ انسان رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ماء راکد میں پیشاب نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مائع راکد یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں حرام ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا، اسی طرح لوگوں کے راستے میں یا سائے کی جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا، اور اسی طرح جو پانی رکا ہوا ہے وہاں اس پانی کے اندر پیشاب کرنا، یہ تین چیزیں کیا ہے حرام ہے، ان سے انسان کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قضائے حاجت کے وقت ناپسند کی جاتی ہیں، مکروہ جس کو ناپسند کی جاتی ہے یعنی اچھا نہیں ہے۔ تو ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو پکڑنا، پیشاب یا پخانہ کرتے وقت دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو کیا ہے چھونا۔ اور دوسری چیز جو ناپسند کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب پیشاب کر رہا ہو یا بیت الخلاء کے اندر ہو تو اس وقت کوئی سلام کرے تو جواب دے، اس وقت گویا کہ گفتگو نہیں کریں گے۔ جب آدمی بیت الخلاء میں ہو تو آدمی گفتگو نہیں کرے گا۔ تو اس میں فقہاء نے یہ لکھا کہ یعنی کہ بے پردگی کے عالم میں جب بھی انسان ہوگا اس وقت باہر سے وہ جو ہے گفتگو بند کر دے گا، باہر سے گفتگو نہیں کرے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، کہ تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو یعنی اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے پیشاب کے وقت، اور نہ خلا سے پوچھے یعنی گندگی کی جگہ کو پوچھے دائیں ہاتھ سے، جیسے ٹیشو وغیرہ سے یا ڈھیلا وغیرہ مٹی سے اگر پوچھنا ہو تو بائیں ہاتھ سے پوچھیں گے نہ کہ دائیں ہاتھ سے، اگر پانی ہی سے پوچھنا ہو یا کسی بھی چیز سے۔ دوسری حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا اس حالت میں کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے، تو اس شخص نے اللہ کے رسول کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ حدیث ہے، اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آدمی بیت الخلاء کے اندر ہو یا قضائے حاجت کر رہا ہو تو باہر سے گفتگو نہ کرے، دوسروں سے گفتگو نہ کرے۔ تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے دیہاتوں میں کہ دو چار لوگ ایک جگہ بیٹھ کے اپنا بیت الخلاء کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیت الخلاء میں بیٹھ گئے، موبائل میں لگائے ہوئے ہیں، اپنا فون بھی مار رہے ہیں اور بیت الخلاء بھی میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے اس طرح کی حرکت سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، حدیث کی روح سے یہ ناپسند کی جاتی ہے یہ چیزیں۔ تو بہرحال ہمارے سامنے چند چیزیں قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے آ گئی ہیں، امید کہ یہ مفید ہوں گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔